میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہجر ابن عدی وہ تاریخی نام ہے جس نے امام علی علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت وفا کا عملی مثال دے کر اپنی شخصیت کو تا قیامت زندہ جاوید کر لیا۔ حضرت علی سے عقیدہ تو محبت کرنے والی گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی موجود تھی، لیکن جب بنو حکومت پر قابض ہوئے تو ان عاشقوں کے لیے یہ زمانہ مزید آزمائش بھری بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دارالخلافہ دمشق میں امام علی اور آل محمد کے فضائل اور شان بیان کرنے والوں کے گلوں پر تلواریں چل جاتی تھی، اور کبھی انہیں محبت علی کے جرم میں ملک بدر کر دی جاتا تو کبھی قتل کر دیا جاتا۔ اسی فتنہ انگیز دور میں ایک ایسے شخص نے بغاوت کا علم بلند کیا جس نے اپنی سے علی دوستی ثابت کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم درس دی۔ آپ کا پورا نام حجر بن عدی بن جبلہ الکندی تھا۔ آپ کندھا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں کندھا قبیلے کا وفد مدینہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی وفد میں حضرت حج اور آپ کے بڑے بھائی تھانی بھی موجود تھے۔ آپ کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس دور میں آپ کا جہد تقویہ بہت مشہور تھا۔ مورخین و محدثین نے آپ کو حجرت الخیر کا لقب دیا ہے۔ آپ نے جتنی بھی روایتیں نقل کی ہیں وہ حضرت علی سے ہی منسوب ہے۔ حضرت حجر ابن عدی نے فارس کے فتوحات میں حصہ لیا اور کے جنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ ابن ساکر نے لکھا کہ فتح شام بھی حضرت حجر کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جب مسند خلافت ہوئے تو حجر کوفہ منتقل ہو گئے اور تمام جنگوں میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ جنگ جمیل میں حجر نے کوفہ کے 9000 سے بھی زائد افراد کو قائل کر کے حضرت علی کی حمایت پر اتارا۔ اسی طرح جنگ صفین میں آپ حضرت علی کے ایک لشکر کے ٹکڑے کے سپاہ سالار مقرر ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے میدان جنگ میں امیر معاویہ کے ایک مضبوط سپاہ سالار زحق سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ جنگ صفین کا آغاز ہونے سے پہلے آپ نے حضرت علی کی حمایت ایک تقریر کیا، فرمایا ہم جنگ کے شدائی اور تلوار کے دھنی ہیں اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس وقت اور کہاں سے جنگ کا آغاز کرنا چاہیے اور کیسے اسے اپنے حق میں موڑا جاتا ہے۔ ہم جنگ کے آغوش میں رہ کر پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہمارے تمام نیک ساتھی آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ مشرق سے مغرب تک بھی جنگ کرتے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے کو سن کر رد کا اظہار کیا اور حضرت حجر کی حق میں دعا فرمائی۔ شیر خدا حضرت علی کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، مگر کچھ ہی وقت میں مجبورہ آپ کو امیر معاویہ سے صلح کر کے حکومت بنو امیہ کو سونپنا پڑی۔ اس فیصلے پر حضرت حجر نہایت ہی غمزدہ ہوئے اور حسن ابن علی پر اعتراض کیا، لیکن اپنے امام کے فیصلے پر آخر کار سر تسلیم خم کرنا پڑی۔ امیر معاویہ کی حکومت میں شیعہ علی پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ہر علاقے گلی کوچوں سے انہیں پکڑ کر بابائے زنجیر کیا گیا۔ جب کوفہ میں امیر معاویہ نے زیاد کو گورنر مقرر کیا تو اس نے کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے اور ممبر پر لعنت کروانے کا سلسلہ شروع کروایا۔ چنانچہ حضرت بن عدی ہمیشہ بے باکی سے اس کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو بنو میاں کے خلاف ورگلایا۔ ایک روز جب زیاد امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو حجر اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر پتھراؤ کیا، لہٰذا آپ اور آپ کے 11 ساتھیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس شام روانہ کیا گیا۔ ان پر مقدمہ چلا کہ وہ ابو تھرا کو لعنت کرنے کے معاملے میں اکثریت کی مخالفت کرتے ہیں اور خلیفہ کے نافرمان ہیں۔ جب حجر اور ان کے ساتھی دمشق سے 12 میل کے فاصلے پر اجرا نامی مقام پر پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن بعض لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے حجر اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے کے بدلے میں اپنی جان
बचाने का मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने उसे कबूल नहीं किया और शहादत को पसंद किया। जब जल्लाद हज्जर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो हज्जर ने कहा, लोगों मुझे छोड़ दो ताकि 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उनको छोड़ दिया गया। आपने वजू की और 2 रकात नमाज पढ़ ली। इनसे कहा गया कि खौफ और नाशिगरी की वजह से नमाज को तूल दे रहे हो। आपने नमाज को पूरी करने के बाद कहा, मैंने जब भी वजू की है तो नमाज जरूर पढ़ी है और आज तक मैंने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी थी, और अगर मैं जल्दी भी करूं तो ये मेरा हक है, क्योंकि बुझी हुई तलवार और खिला हुआ कफन और खुदी हुई कब्र को देख रहा हूं। शाम के कबीलों ने हज्जर और उनके साथियों के लिए कब्र खोद रखी थी और कफन तैयार कर रखा था, और कहा जाता है कि अमीर मावी ने कब्र खोदने और कफन लाने का हुक्म दिया था। जब हज्जर को लाया गया और के कत्ल का हुक्म दिया तो इन्होंने फरमाया, मुझे मेरे लिबास में दफन करना ताकि क़यामत में उसी लिबास के साथ उठूं। फिर ये वसीयत की कि मेरी बेड़ियां ना उतरना और खून ना धोना के मैं उसी हालत में मौवी से पुलिस रात पर मिलूंगा। रिवायत के मुताबिक अमीर मावी जब हजरत स के पास गए तो हजरत स ने पूछा कि तुमने अहल इजरा हज्जर को और उन के साथियों को कत्ल क्यों किया? अमीर मावी ने जवाब दिया, अल-मुमिनीन मैंने देखा कि उनके मौत से उम्मत की भलाई हो रही थी और इनकी जिंदगी से उम्मत में फसाद। हजरत आयशा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अजरा में कुछ लोग कत्ल किया जाएगा जिस पर अल्लाह और अहल शमा इस पर गजबनाक हो जाएंगे। जब हजरत इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के पास ही खबर पहुंची तो आपने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। लिहाजा आपने अमीर मावी को लिखा, जिसमें आपने मावी के बुरे कामों में एक को हज्जर बिन इदी का कत्ल करना करार दिया। सन 2013 ईस्वी में शामी हुकूमत में दहशत गर्दों ने हज्जर बिन इदी के मज़ार को तबाह कर दिया और कब्र की खुदाई के बाद इसमें मौजूद जिस्म मुबारक को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल की गई जिसमें एक जसद मुबारक को दिखाई गई और ये दावा किया गया कि यह हजरत हज्जर बिन इदी का जिस्म मुबारक है, लेकिन ये बात साबित शुदा नहीं कि वो जसद मुबारक वाक़ता हजरत हज्जर बिन इदी की थी। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।